صلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینٹر کمانڈنٹ بریگیڈیئر رضا صاحب، بریگیڈیئر ریاض صاحب، بریگیڈیئر نجیب صاحب، کرنل خالد، سیکرٹری عطا اللہ صاحب، ایوب شاہ صاحب، میرے دوست راج جلال صاحب، معزز حمایدین، اساتذہ کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم. آج کا دن اہم ہے. اہم کس لیے ہے کہ آج کا دن اس خواب کی تعبیر ہے جو چند عرصہ پہلا میں نے اور سینٹر کمانڈنٹ نے مل کے دیکھا تھا. اور خواب ایک بہت چھوٹا سا تھا جس کی بنیاد ہمارے مذہب کی تکلیف اور ہماری کوششوں کا امتزاج دونوں شامل تھے. مذہب کے طور پر نہیں، اسلام کو ماننے والے لوگ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے گئے. یہ دنیا نہیں، یہ دونوں جہان، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سمندر، یہ دریا، سب تمہارے لیے کھلے چھوڑ دیے ہیں. تم جا کے ان میں تحقیق کر سکتے ہو. اور جتنا تحقیق کرو گے اتنا ہی تمہیں اس کا صلہ ملے گا. پاکستان کی معرض وجود میں آنے کی تاریخ تو 1947 ہے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت تک نامکمل رہا، اس لمحے تک نامکمل رہا جب تک گلگت بلتستان کے لوگوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں ہونے کے باوجود ایک مسلح فوج کے ساتھ جنگ کر کے اس علاقے کو خالی کروا کے پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تشخص، پاکستان کا خیال کی بنیاد صرف اور صرف گلگت بلتستان کی ان کوششوں کی وجہ سے ہے. مجھے آج خوشی اس لیے بھی ہے کہ میں یہاں پہ گلگت میں کمانڈر FCNA کی حیثیت سے آج سے 3-4 سال پہلے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد جب گیا تو آج کی واپسی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں. آغاز اس چیز کا ہے کہ یہ ہمارا تہیہ ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ہندر اور یاسین ویلی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی اس نسل کے لیے، ان کے آنے والی نسل کے لیے وہ سب کچھ ہمیشہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. ان کاوشوں اور کوششوں میں جذبے کی کمی کبھی نہیں ہوگی. ان کاوشوں اور کوششوں میں نیت کی کمی کبھی نہیں ہوگی. ہاں البتہ کیونکہ مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اس کا ہمیں بھی احساس ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ اسکول بنانے کے لیے جب سینٹر کمانڈنٹ نے مجھ سے بات کی انہوں نے کہا کہ اسکول بننے میں شاید 1 کروڑ روپیہ لگے گا. تو میں نے کہا ہم 1.5 کروڑ روپیہ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ میں شاید 2 کروڑ لگے گا. تو میں نے کہا ہم 3 کروڑ روپیہ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو میں آج آپ سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر اس سٹینڈرڈ کا اسکول بنانے کے لیے، اس معیار کا اسکول بنانے کے لیے ہمیں 10 کروڑ بھی لگانا پڑتا تو ہم وہ بھی لگاتے. لیکن مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ یہ ایک آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے. اس اسکول کو کامیابی سے چلانے کے لیے ابھی بہت لمبا سفر ہمیں طے کرنا پڑے گا. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ اسکول تھوڑا سا فاصلے ہونے کی وجہ سے یہاں ٹرانسپورٹ کی ضرورت بھی ہوگی. مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے یہاں پہ ہاسٹل کی ضرورت ہوگی. مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ہماری وہ بچیاں جو یہاں ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہ صرف گلگت بلتستان نہیں، ان کی تنخواہ جو ہے پنڈی اور لاہور کے اسکولوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. مجھے اس کا بھی احساس ہے.
تو ہمیں احساس اور ادراک ہر چیز کا ہے. صرف وقت کا انتظار کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آج اس موقع پہ یہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اس سکول کو صرف گلگت بلتستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک بہترین سکول بنانے میں ہم اپنی پوری کوشش کریں. میں خراج تحسین ایک خطر پیش کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جس میں سکول کے اساتذہ بھی شامل ہیں, جس میں علاقے کے حمایتین بھی شامل ہیں, اور خاص طور پہ جس میں بگڑ ریاض اور بگڑ رضا شامل ہیں, اور جس میں اسکول کے بزرگوں کے دعائیں بھی شامل ہیں, اور اس میں اسکول کے اور علاقے کے بچوں کی کوششیں بھی شامل ہیں کہ سب کی ایک اجتماعی کاوش کی وجہ سے آج ہم ایک ایسے کام کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2050 میں یہاں پہ مختلف لوگ بیٹھے ہوں گے. یقیناً ہم میں سے اکثریت یہاں پہ نہیں ہوگی سوائے بچوں کے. اس وقت اس دن کو یاد رکھا جائے گا کہ انتہائی چھوٹے سے کام کا آغاز جو کیا گیا تھا اس نے اس علاقے کی فلاح و بہبود اور مستقبل میں کتنا اہم کردار ادا کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ سکول ہی نہیں, اس کے علاوہ گجر ویلی یا یاسین میں جتنے کاموں کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم اپنی کوشش میں جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے ان کو اور جو دوسری حکومت ہے ان سے ہمیشہ یہ درخواست اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اس علاقے کی بہتری کے لیے جو کام بھی کر سکیں اس کو آخری انتہا تک لے کے جائیں انشاءاللہ. ہماری فوج کی تاریخ اور ہماری پاکستان کی تاریخ میں جو عظمتوں کے نشان ہیں اس میں گجر ویلی اور ہندر کا نام ہمیشہ ایک چمکتے ستارے کی طرح رہے گا, اور ہم اس چمکتے ستارے کی چمک کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ اپنی کوشش کو کریں. ایک دفعہ پھر میری طرف سے تمام حمایتین کا, سینٹر کمانڈانٹ اور سب وہ لوگ جہاں تشریف لائے, میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور میں ان بچیوں کو جو اسکول کی ٹیچر ہیں ان کو اس دعاؤں کے ساتھ رخصت کروں گا کہ ان کی کوششیں رنگ لائیں اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہندر اور گجر کی تاریخ بدل جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.